السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری ساس نے میری بدصورتی کے باوجود اپنے خوبصورت بیٹے کے لیے مجھے پسند کر لیا۔ میں بہت زیادہ خوش تھی اور اپنی قسمت پہ فخر کرتی تھی۔ شادی کے شروع کے دن میں ہواؤں میں اڑتی پھرتی تھی۔ شادی کے مہینے کے بعد ایک رات اچانک میری آنکھ کھلی تو شوہر کمرے میں نہیں تھا۔ میں پریشانی سے اٹھ کر باہر آئی تو ساس کے کمرے سے آتی آوازیں سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میری ساس کہہ رہی تھی کہ رات ایک عجیب سے احساس کے تحت میری آنکھ کھلی تو میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ عجیب گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی تھی، دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ میں نے اسی گھبراہٹ کے عالم میں جب اپنے برابر نظر دوڑائی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرے شوہر وہاں موجود نہیں تھے، بلکہ وہ پورے کمرے میں کہیں بھی موجود نہیں تھے۔ اسی پریشانی میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور ان کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ اتنی رات کو کہاں چلے گئے؟ گھڑی پر نظر پڑی تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ سوچ رہی تھی کہ اپنی ساس سے معلوم کروں کہ میرے شوہر کہاں چلے گئے ہیں۔ مجھے ان کے حوالے سے شدید پریشانی ہو رہی تھی۔ ایسا پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا، اس لیے مجھے شدید تشویش ہو رہی تھی۔ ان کی طبیعت ٹھیک ہو سکتا ہے انہوں نے مجھے اٹھایا ہو اور میں نہ اٹھ سکی ہوں۔ پریشانی میں سوچا کہ اپنی ساس سے پوچھتی ہوں۔ اسی کشمکش میں مبتلا تھی کہ ساس کا دروازہ بجاؤں یا نہیں۔ اچانک مجھے ان کے دروازے سے ہلکی ہلکی سرگوشی کی آواز آنے لگی۔ یہ ساس کی آواز نہیں تھی، بلکہ میرے شوہر کی آواز تھی جو انہی کے کمرے سے آ رہی تھی۔ میرے شوہر انہی کے کمرے میں موجود تھے، لیکن یہ دونوں آپس میں رازدارانہ انداز میں کیا باتیں کر رہے تھے۔ میں نے غیر ارادی طور پر کان لگا کر سنا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ جیسے جیسے میں ان کی بات سنتی چلی جا رہی تھی، ویسے ویسے میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ مجھے اپنی شادی کے 1 مہینے کے بعد یہ سب کچھ سننے کو مل جائے گا۔ میرا دل بھر آیا اور آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ میرا وہاں کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تو مرے مرے قدموں سے میں اپنے کمرے میں دوبارہ آ گئی۔ جس پریشانی کے تحت میں ان کے کمرے میں جا کر اپنے شوہر کے بارے میں معلوم کرنے آئی تھی، اب پہلے جیسے جذبات نہیں رہے تھے، بلکہ جذبات بدل گئے تھے۔ جو کچھ میں نے سنا تھا اس کے بعد تو میری جگہ کوئی اور ہوتا وہ بھی یہی رد عمل دیتا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا جائے گا اور اس طرح میرا استعمال کیا جائے گا۔ میں وہیں بستر پر بیٹھی سوچتی رہ گئی کہ اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ آنسو میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اسی دوران دروازے پر کھٹکا ہوا تو میں نے فوراً سے اپنے آنسو صاف کیے اور کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی تھی۔ وہ مجھے جاگتا دیکھ کر ایک دم سے حیران رہ گئے۔ ان کے چہرے کے تاثرات بدل سے گئے۔ انہیں شاید یقین نہیں تھا کہ میں جاگ رہی ہوں۔ مجھے کہنے لگے، تم کیوں جاگ رہی ہو؟ کیا بات ہے؟ کیا پریشانی ہے؟ حالانکہ یہ باتیں تو میرے پوچھنے کی تھیں۔ میں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ ہمت کر کے ان سے سوال کیا کہ آپ اتنی رات کو کہاں گئے تھے؟ مجھے دیکھ کر کہنے لگے، میرے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ان کا فون آیا تھا، بس وہیں گیا تھا، ابھی واپس آیا ہوں، بہت تھک گیا ہوں، سونا چاہتا ہوں۔ میں نے ان کے جواب پر انہیں دیکھ کر رہ گئی تھی۔ میں کبھی یقین بھی نہیں کر سکتی تھی کہ وہ میرے ساتھ اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ وہ میرے برابر میں کروٹ لے کر لیٹ گئے اور تھوڑی ہی دیر میں ان کے خراٹے گونجنے لگے تو میرے آنسوؤں کو بہنے کا راستہ مل گیا تھا۔ میں دبی دبی آواز میں رونے لگی۔ میری زندگی پہلے ہی آسان نہیں تھی اور اب اور مشکل ہو گئی۔ میں مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ صبح ہوتے ہی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی امی کے گھر پر چلی جاؤں گی، لیکن اگلے ہی لمحے میرے ذہن میں
یہ سوچ گردش کرنے لگی کہ اتنی مشکل سے میری شادی ہوئی ہے۔ تب ماضی میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا کہ کس طرح میری مشکل زندگی میں میری شادی ایک تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہوئی تھی، لیکن جلد ہی اس بلبلے سے ہوا نکل گئی تھی اور میں حقیقت کی دنیا میں اب قدم رکھ چکی تھی۔ ہم لوگ ایک متوسط خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ہم 3 بہنیں ہیں، ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے۔ والد صاحب آفس میں کام کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی دونوں بڑی بیٹیوں کی شادی دھوم دھام سے کی۔ وہ دونوں خوبصورت تھیں، جبکہ میں شکل میں انتہائی کم صورت اور بدصورت تھی۔ جب کوئی ہم تینوں کو ایک ساتھ دیکھتا تو حیرت سے میری طرف دیکھ کر کہتا کہ یہ بھی آپ کی بہن ہے؟ لگتا ہی نہیں کہ یہ آپ کی بہن ہے۔ آپ دونوں شکل و صورت میں ایک جیسی ہیں، جبکہ یہ بالکل مختلف ہیں۔ میں سمجھ جاتی کہ ان کا اشارہ کس طرف ہے۔ دراصل وہ لوگ مجھے کم صورت ہونے کا طعنہ دیتے تھے، جبکہ یہ سب میرے ہاتھ میں نہیں تھا۔ خدا نے میری شکل ایسی بنائی ہوئی تھی، اس میں میرا کیا قصور تھا؟ یہ الگ بات ہے کہ ذہانت میں میں ان سے بہت آگے تھی، لیکن لوگ ذہانت کہاں دیکھتے تھے، انہیں خوبصورتی سے مطلب تھا۔ آج بھی انسان کے اچھا ہونے کا معیار اس کی خوبصورتی پر ہی ہے۔ اس بات پر مجھے یقین آ گیا تھا۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ امی میری بڑھتی عمر سے پریشان تھیں اور ابو جان کو یہی فکر کھائے جا رہی تھی کہ اس کی شادی کیوں نہیں ہو رہی۔ سب کو وجہ معلوم تھی، لیکن سب ایک دوسرے کو وجہ بتانے سے کتراتے تھے۔ شاید میری دل آزاری سے ڈرتے تھے، لیکن میں ایک بالغ اور باشعور انسان تھی۔ اچھی طرح جانتی تھی کہ امی ابو اپنے دل میں کیا درد لیے ہوئے ہیں۔ میری کم صورتی کی وجہ سے انہیں زمانے بھر کی باتیں سننی پڑتی تھی اور میں انہیں حوصلہ بھی نہیں دے سکتی تھی کہ میں ہی تو ان کے حوصلہ ٹوٹنے کی وجہ تھی۔ میں نے اپنے امی ابو سے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ آپ میری شادی کے حوالے سے پریشان نہ ہوا کریں گے۔ جب میری قسمت میں شادی ہونا لکھی ہوگی تب ہو جائے گی۔ میری امی مجھے اس طرح حوالے سے بات کرتے دیکھ کر اکثر رو پڑتی تھی کہ مجھے معلوم ہے کہ تمہارا اس معاملے میں کوئی بھی قصور نہیں ہے، لیکن زمانہ آج بھی خوبصورتی کو ہی انسان کے اچھا ہونے کا معیار سمجھتا ہے۔ خوبصورتی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ مجھے کہتی ہے کہ میں تمہارے لیے دعا کرتی ہوں، اللہ تمہارے صبر کا تمہیں بہترین اجر دے گا اور تم ایسے گھرانوں میں بیاہ کر جاؤ گی کہ لوگ تم پر رشک کریں گے۔ اور واقعے میں ایسا ہی ہوا تھا۔ میں نے پڑھ لکھ کر نوکری کرنے کو ترجیح دی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی پر بوجھ بن جاؤں، اس لیے مطمئن زندگی گزار رہی تھی، لیکن اندر کہیں ایک خلش سی موجود تھی۔ جب کبھی شادی شدہ بہنیں گھر پر جمع ہوتیں تو ایک الگ ہی ہنگامہ ہوتا۔ میں ان کے بچوں سے بہت محبت کرتی تھی اور وہ لوگ بھی میری فکر کرتے، لیکن میری قسمت صرف اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم تھی اور کوئی بھی نہیں جان سکتا تھا کہ میری قسمت میں کیا لکھا ہے۔ وہ لوگ اکثر امی جان سے کہتی کہ امی کبھی کبھی ہماری خوبصورتی کی وجہ سے جب لوگ اسے باتیں سناتے ہیں تو ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے کہ کاش ہم خوبصورت ہی نہ ہوتے، اور میں اپنی بہنوں کا یہ پیار دیکھ کر ان کے گلے لگ جاتی تھی۔ ان کے پیار سے مجھے بہت حوصلہ ہوتا تھا۔ میں نے سمجھاتی تھی کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ کوئی مجھے خوبصورت سمجھے یا کم صورت۔ میں جانتی ہوں کہ میں کس قدر ذہین ہوں اور میرے اندر کتنا ٹیلنٹ موجود ہے۔ آفس میں سب میرے ٹیلنٹ کی تعریفیں کرتے ہیں اور اکثر تمام لوگ مجھ سے ہی مسئلے حل کروانے کے لیے آتے ہیں۔ تب مجھے اپنے اندر کی خوبی کا احساس ہوتا ہے، لیکن میں اپنے دل کی بات نہیں بتا سکتی تھی کہ جب کبھی رشتہ داروں سے ٹکراؤ ہوتا اور قابل رحم حالت میں دیکھ کر
جب ایک ہی سوال کرتے کہ تمہاری شادی کیوں نہیں ہوئی، تب میرا دل چاہتا ہے کہ میں انہیں چیخ چیخ کر بتاؤں کہ آپ لوگ اپنے معیار بدل لیں تو میری بھی شادی ہو جائے گی۔ آپ لوگوں کا معیار خوبصورتی سے نیچے آتا ہی نہیں، اسی وجہ سے میری جیسی لڑکیاں جو اپنے خوبصورتی سے خوبصورت لڑکیوں کو ٹکر دے دیں، اسی طرح گھر میں کنواری بیٹھی رہ جاتی ہیں۔ ایک دن میں نوکری سے تھکی ہاری گھر میں واپس آئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ امی جان کی ایک پرانی رشتہ دار ان کے پاس بیٹھی کوئی راز و نیاز کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر بھرپور انداز میں مسکرائی اور کہنے لگی، کیوں نہ سمیرہ تمہاری بیٹی کے لیے بھی کوئی رشتہ ڈھونڈو جائے جو اس کی شکل و صورت کے ساتھ قبول کر لے۔ مجھے ان کی یہ بات سن کر حد درجہ برا لگا اور میں نے انہیں سلام کیے بغیر اندر چلی گئی تھی۔ لوگ اپنی زبانیں کیوں سنبھال کر نہیں رکھتے؟ دوسروں کی دل آزاری کے لیے ہر وقت استعمال کرنا ضروری کیوں سمجھتے ہیں؟ میں یہ آج تک نہیں سمجھ پائی ہوں۔ امی جان نے نہ جانے کیا انہیں جواب دیا۔ میں نے نہ امی سے پوچھا اور نہ ہی دوبارہ ان کے پاس سلام کرنے گئی۔ رات کے کھانے پر امی جان نے مجھے بتایا کہ تمہارے لیے ایک رشتہ آیا ہے۔ میں نے ہاں کر دی ہے۔ امی نے مجھے یہ خبر اس طرح سنائی جیسے کوئی کسی کو میت کی خبر سناتا ہے۔ میں خوش بھی نہ ہو پائی۔ میں کیسے خوش ہوتی؟ میرے دل میں بے شمار اندیشے جنم لینے لگے کہ سامنے والے کو میری کمصورتی کا پتہ ہے۔ میں یہ سوال اپنی امی سے پوچھنا چاہتی تھی، بس انہیں خالی خالی نگاہوں سے دیکھتی رہ گئی۔ انہوں نے میری نظروں کا مفہوم سمجھ لیا اور کہنے لگی، تم فکر مت کرو، انہیں شکل و صورت سے کوئی غرض نہیں ہے، بس انہیں گھر سنبھالنے والی لڑکی چاہیے اور ان کا کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ جہیز وغیرہ بھی انہوں نے نہیں مانگا اور میں ان کی اس بات پر مسکرا بھی نہ سکی اور ان سے کہنے لگی، آپ کو جیسا مناسب لگتا ہے آپ فیصلہ کیجئے۔ میرا دل اس لحاظ سے بالکل خاموش ہے، زندگی میری ہے، لیکن آپ فیصلہ کریں گے تو مجھے اچھا لگے گا۔ اس دن مجھ سے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا گیا۔ امی جان کی پریشانی دور ہو گئی، اس لیے میں انکار نہ کر سکی۔ ابو بھی خوش نظر آ رہے تھے، بس یہی وجہ تھی کہ میں نے زیادہ احتجاج نہ کیا۔ حالانکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں شادی نہیں کروں گی، اپنے امی ابو کی خدمت گزاری کر کے اپنی بقیہ زندگی گزار دوں گی۔ میں یہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ کوئی مجھ پر رحم کھا کر شادی کر لے، لیکن جب پہلی بار میری ساس میرے گھر پر آئی اور میرے ہاتھ پر شگون کے پیسے رکھے، کہنے لگی، ہمیں بس گھر سنبھالنے والی لڑکی چاہیے، اس کے علاوہ ہمیں کسی چیز کی کوئی غرض نہیں ہے، میں اس دن پہلی بار دل سے مسکرا دی کہ ان کے قول و فعل میں تو مجھے کوئی تضاد نظر نہیں آیا تھا۔ اس دن پہلی بار جب میں نے اپنے ہونے والے شوہر کی تصویر دیکھی تو حیران و پریشان رہ گئی کہ وہ کئی زیادہ خوبصورت تھے، بلکہ میں ان کے آگے کچھ بھی نہیں لگ رہی تھی، بالکل معمولی لڑکی دکھائی دے رہی تھی۔ لیکن یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی میرا دل بالکل بھی نہ گھبرایا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اس بھری دنیا میں جہاں ہر طرف تیر کی زبان کے چلانے والے موجود ہیں، وہاں میرے سسرالی لوگ جیسے انسان بھی موجود ہیں جو انسان کی شکل و صورت سے کوئی غرض نہیں رکھتے۔ مجھے اب یقین آ گیا تھا کہ جہاں برے لوگ ہوتے ہیں وہاں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں لیکن ہوتے ضرور ہیں۔ اپنے سسرالیوں کو دیکھ کر مجھے اس بات کا یقین آ گیا کہ میرے سسرال میں میری ایک ساس، میرے شوہر اور میری ایک نند تھی جو شادی شدہ تھی۔ کوئی زیادہ لمبا چوڑا سسرال بھی نہ تھا۔ امی جان نے اس بات پر بھی شکر ادا کیا تھا اور کہنے لگی، واقعی میں ہی صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، تم نے پورے 30 سال صبر کیا، اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس قدر اچھے انعام سے تمہیں نوازا ہے۔ تمہارا شوہر
تمہاری دوسری تمام بہنوں کے شوہروں سے خوبصورت ہے۔ اور تو اور انہوں نے جہیز کا بھی کوئی مطالبہ نہیں کیا، بلکہ تمہیں اپنے گھر کی رانی بنا کر رکھیں گے۔ بس تم ان کے گھر کے لیے خود کو خاک کر دینا اور کبھی بھی ان سے لڑائی جھگڑا نہ کرنا۔ شادی کی رات میری امی نے مجھے یہ نصیحتیں کی اور میں نے یہ نصیحتیں پلے سے باندھ لی، اور شادی کا 1 مہینہ اچھا گزرا تھا۔ مجھے کسی نے کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں بدصورت ہوں، میری شکل و صورت کمتر ہے، بلکہ میرے شوہر ہنس مکھ تھے، ہنسی مذاق کیا کرتے۔ 1 مہینہ اچھا گزرا، میں ہواؤں میں خود کو محسوس کرنے لگی، خود پر فخر ہوتا کہ اتنا اچھا سسرال ملا، شوہر بھی اتنا خوبصورت ہے، یہاں تک کہ کبھی کبھی مجھے اپنی کم صورتی کا بھی احساس تک نہیں ہونے دیا۔ دن اچھے گزرنے لگے اور اسے 1 مہینے میں نے اپنی 30 سالہ زندگی کے بہترین دن گزار لیے۔ یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ زندگی اس قدر حسین بھی ہو سکتی ہے۔ میں تو بالکل مایوس ہو گئی تھی، سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری زندگی کے اچھے دن بھی آئیں گے، بلکہ میں نے تو سمجھ لیا تھا کہ میں ہمیشہ کنواری رہوں گی اور کوئی مجھے بہانے والا بھی نہیں آئے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے میری قسمت بہت اچھی لکھ رکھی تھی۔ مجھے ابھی تک اپنی قسمت پر یقین نہیں ہو سکا تھا۔ ساس بہت اچھی تھی، 1 مہینے تک میرا بھرپور انداز میں ساتھ دیتی رہی، میرے گھر کے کسی بھی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتی، بلکہ کہتی تم آرام کرو، میں کر لیتی ہوں، اور مجھے اپنی زندگی کسی خواب سے کم نہیں لگ رہی تھی، اور واقعی میں ایسا ہی تھا۔ 1 مہینے کے دوران میں نے سمجھ لیا کہ زندگی کی حقیقت یہی ہے جو اب میری زندگی شروع ہونے والی تھی۔ اس 1 مہینے کے اندر مجھے احساس ہو گیا کہ جو کچھ تھا وہ سب مصنوعی تھا، اور اس بات کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب رات کو ایک بار آنکھ کھلنے پر میرے برابر میں میرے شوہر موجود نہیں تھے، اور جیسے ہی مجھے احساس ہوا کہ وہ کمرے میں ہی نہیں ہے تو میں انہیں تشویش بھرے انداز میں باہر ڈھونڈنے کے لیے نکلی۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اپنی ساس سے پوچھوں گی وہ کہاں ہے، اس سے پہلے کہ میں ان کے کمرے پر دستک دے کر اندر آنے کی اجازت مانگتی۔ مجھے اندر سے مردانہ آواز آئی، میں سمجھ گئی کہ میرے شوہر وہاں میری ساس کے ساتھ موجود ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں دستک دیکھتی، میں نے دونوں کی سرگوشی نما آواز سنی، تو مجھے شک ہوا کہ کہیں یہ دونوں میرے بارے میں ہی بات کر رہے، اور جیسے ہی میں نے اپنے کان لگائے اور ان کی باتیں سنی تو مجھے اپنی سماعتوں پر ہی یقین نہ آیا۔ کوئی اتنا بڑا دھوکے باز کیسے ہو سکتا ہے؟ 1 مہینے تک انہوں نے مجھے دھوکے میں رکھا، اب ان کی اصلیت میرے سامنے آ گئی تھی۔ میں ان کی کسی بات پر کیسے یقین کر سکتی تھی؟ میں آنکھوں میں آنسو لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ جو کچھ وہاں سنا تھا وہ کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے اور میری ذات کی دھجیاں اڑا رہے تھے۔ میرے شوہر نے 1 مہینے تک میرے ساتھ جو ناٹک کیا میں اسے کبھی بھی نہیں بھول سکتی۔ میرے ساتھ محبت کا ناٹک کر رہے تھے۔ انہوں نے اس 1 مہینے کے دوران ہر دن مجھے یہی احساس دلایا تھا کہ ان کے لیے میری شکل و صورت کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے، بلکہ وہ صرف میری سیرت پر فدا ہیں، اور میں نے کتنی بے وقوف تھی کہ ان کی اس بات پر ایمان لے آئی تھی، حالانکہ میں پہلے ہی دنیا کے رویے سے پریشان تھی۔ یہ کیوں نہ سوچ سکی کہ اچانک سے کوئی اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے خوبصورت بیٹے کو میرے ساتھ بیاہ دے۔ ضرور ان کے خوبصورت لڑکے میں کوئی نہ کوئی خامی ہوگی، تبھی انہوں نے میرے جیسی کم صورت لڑکی اپنے بیٹے کے لیے چنی۔ پوری رات میں روتی رہی اور اپنے شوہر کے جھوٹ پر آنسو بہاتی رہ گئی تھی کہ انہوں نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ وہ ساری رات اپنے دوست کے پاس سے
جو ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہسپتال میں موجود تھا، جبکہ وہ اپنی پاک ماں کے پاس موجود تھے، اور وہ دونوں مل کر میری برائیاں کر رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جو حقیقت مجھے میرے شوہر کے بارے میں معلوم ہوئی تھی وہ میرے لیے ناقابل یقین تھی۔ اب میں پہلے سے زیادہ محتاط ہو گئی تھی، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر یہاں میرا گزارا نہیں ہوگا تو میں اپنی والدہ کے پاس دوبارہ لوٹ جاؤں گی اور ان سے کہوں گی کہ آپ کی بیٹی کے نصیب میں یہی سب کچھ لکھا ہے۔ آپ کی بدصورت بیٹی کسی کا گھر اس لیے نہیں بسا سکتی کیونکہ اس کی صورت سے سب کو نفرت ہے۔ صبح میں اٹھی تو میری آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ ساس نے غور سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری شکل اور بگڑ گئی ہے۔ ان کے اس جملے پر میں نے ان کی طرف یوں دیکھا جیسے کسی نے میرا دل آری سے چیر دیا ہو۔ میں نے ان سے کہا، مجھے الرجی ہو گئی ہے، اس وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، جبکہ میں نے انہیں یہ حقیقت نہیں بتائی کہ میں ان کی باتیں سن چکی ہوں اور ان کی اصلیت مجھے معلوم ہو چکی ہے۔ میں ان کے بناوٹی چہرے کے پیچھے چھپی اصلیت کو جان چکی ہوں۔ اب میں اپنے شوہر کی طرف سے بھی کافی محتاط ہو گئی تھی۔ ایک دو بار تو میں انہیں محسوس کیا تھا کہ وہ اکثر راتوں کو اٹھ کر کمرے میں ٹہلا کرتے۔ میری آنکھ کھل جاتی تھی لیکن میں انہیں احساس نہیں ہونے دیتی تھی۔ ایسا محسوس کرواتی تھی کہ میں سو رہی ہوں۔ ایک دو بار تو وہ اکیلے میں بھی باتیں بھی کر رہے تھے۔ میں اس دن شدید خوف زدہ ہو گئی کہ کیا انہیں کوئی نفسیاتی مسئلہ بھی درپیش ہے۔ باتیں کرتے ہوئے وہ انتہائی جارحانہ انداز اختیار کرتے، کبھی اپنا مکہ دیوار میں مار دیتے تو کبھی کمرے کی کوئی چیز اٹھا کر پھینک دیتے۔ میں ان کی اس حرکت پر شدید خوفزدہ ہو گئی تھی، اور اگلے ہی دن میں نے اپنے شوہر سے کہا تھا کہ مجھے اپنی امی کے گھر چلے جانا ہے۔ 1 مہینے کے بعد جا رہی ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں چلی جاؤں۔ انہوں نے میری طرف بیزاری بھرے انداز میں دیکھا اور کہنے لگی، چاہے تو پورے 1 سال کے لیے رک جاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ گھر آ کر میرا ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا تھا۔ امی نے مجھے یوں روتے دیکھا تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئیں اور کہنے لگیں، اب کیا ہو گیا ہے؟ اتنی مشکلوں سے تو تمہاری شادی ہوئی ہے، کیوں رونی شکل بنائے ہوئے ہو؟ اور اپنی امی کے اس رویے پر میں حیران رہ گئی کہ میرے لیے تو کہیں بھی جائے پناہ موجود نہ تھی۔ میں کچھ بھی کہے بغیر واپس آ گئی، اور اگلے ہی دن میری ساس نے میرے سر پر جو دھماکہ کیا تھا وہ میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اگلے مہینے مجھے پوتے کی خوشخبری مل جانی چاہیے۔ میرے گھر کافی عرصے سے ویرانی ہے اور اب میں یہ خبر جلد از جلد سننا چاہتی ہوں۔ تمہاری طرف سے کوئی کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اپنے شوہر کو زیادہ سے زیادہ وقت دو اور میکے کا خیال دل سے نکال دو۔ میری اجازت کے بغیر اب تم کہیں آ جا نہیں سکتی۔ اب میری ساس میرے سامنے کھل کر آ گئی تھی۔ میں نے انہیں کوئی جواب نہ دیا، بس کمرے میں بند ہو کر رونے لگ گئی تھی۔ یہ رات کا وقت تھا، شوہر ابھی تک گھر نہیں آئے تھے۔ میں جانتی تھی کہ وہ کہاں پر ہیں۔ انہیں مجھ سے کوئی محبت نہ تھی۔ ان کی مجھ سے پہلے بھی 2 شادیاں ہو چکی تھیں اور وہ ناکام ہوئی تھی۔ ساس نے ان کے لیے چن کر خوبصورت لڑکیاں منتخب کی تھی، لیکن وہ لڑکیاں میرے شوہر کا نفسیاتی مسئلہ سمجھ گئی تھیں، اس لیے اپنی جان چھڑا کر بھاگ گئیں۔ میرا انتخاب میری ساس نے اس لیے کیا تھا کہ میں کم صورت ہوں، شادی بھی دیر سے ہو رہی ہے، اس لیے کسی طور بھی میں ان کے بیٹے کو چھوڑ کر نہیں بھاگوں گی۔ میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ ان کا بیٹا موبائل پر دوسری لڑکیوں سے رابطے میں تھا اور شادی شدہ ہو کر بھی افیئر چلا رہا تھا۔ یہ بات بھی شادی کے 1 مہینے کے بعد سامنے آئی تھی، جب اتفاق سے ان کا موبائل فون میرے ہاتھ آ گیا تھا۔
تب میں خون کے آنسو رو پڑی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی میں اس مقام پر لائی جاؤں گی۔ اس سے اچھا تو میں اپنے کنوارے پن میں تھی، اپنی مرضی سے کماتی تھی، اپنی مرضی سے خود پر خرچ کرتی تھی، لیکن اب میں بری طرح سے پھنس چکی تھی اس پر سونے کا سہاگا کہ میری ساس نے مجھ پر اولاد پیدا کرنے کا حکم جاری کر دیا تھا، اور میں شدید ڈپریشن میں تھی۔ لیکن میں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ خیال پیدا کر دیا کہ میرے شوہر کو جو نفسیاتی مسئلہ ہے، اس حوالے سے میں ان سے خود بات چیت کروں اور ان کا علاج کرواؤں۔ اسی صورت میں میری زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ میں اچھی طرح سے جان گئی تھی کہ میرے شوہر کو نفسیاتی اور جذباتی دونوں طرح سے مسائل درپیش ہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے مجھ جیسی کم صورت لڑکی کو پھنسایا تھا۔ وہ اکثر راتوں کو اٹھ کر چیخے مار کر کچھ باتیں کرتے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان کا دماغی مسئلہ شدید تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کبھی کبھی مجھے اپنی جان کا خطرہ بھی محسوس ہوتا، کہ مجھے کوئی امید نہ تھی کہ والدین کا ویسے بھی کوئی سہارا نہیں تھا۔ ایسے میں وہاں دوبارہ لوٹ جانا اور ایک بار پھر سے ویسے ہی طعنہ سننا میرے لیے ناقابل قبول تھا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ میں اپنے شوہر سے ہی بات چیت کرتی ہوں، کیا خبر ان سے بات کرنے سے ہی میرے مسئلے حل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے بعد بڑی آس امید سے میں نے اپنے شوہر کو رات کے وقت مخاطب کیا اور ان سے کہا، آج آپ کی امی نے مجھے اولاد پیدا کرنے کا حکم دیا ہے۔ میری بات سنتے ہی وہ طنزیہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ اولاد جب ہونی ہوگی ہو جائے گی۔ امی جان کو بھی کون سمجھائے کہ تمہاری اولاد بھی تمہارے جیسی ہی اگر ہو گئی تو ہم کہاں اس کی صورت چھپاتے پھریں گے۔ کہ اس جملے نے میرا دل چھلنی کر کے رکھ دیا۔ میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ان سے کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں کہ آپ کے ساتھ کچھ نفسیاتی مسائل درپیش ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کا علاج کرواؤں تو ہم پھر ایک صحت مند اولاد کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ میری بات سنتے ہی ان کی آنکھیں غصے سے لال سرخ ہو گئیں۔ انہوں نے اپنی پینٹ کا بیلٹ اتارا اور دھڑا دھڑ مجھے مارنے پیٹنے لگے۔ میں چیختی چلاتی رہ گئی اور ان سے معافی مانگنے لگی کہ میں نے انہیں نفسیاتی نہیں کہا، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ میں نے انہیں صاف صاف بتا دیا کہ میں ان دونوں کی باتیں سن لی تھی۔ میرے شوہر مجھ سے حد درجہ بیزار تھے اور اپنی امی جان سے کہہ رہے تھے کہ آپ نے کیسی لڑکی میرے متھے لا کر مار ڈالی ہے۔ مجھے یہ بالکل بھی پسند نہیں آتی۔ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اس کی طرف دیکھوں۔ تو میری ساس کی باتیں سن کر میرا دل چاہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم صبر کر لو، اس سے اولاد لے کر ہم چھین لیں گے اور پھر اسے گھر سے نکال دیں گے۔ ویسے بھی تمہیں تھوڑا صبر سے کام لینا ہوگا۔ 2 عورتیں پہلے ہی تمہیں چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ وہ خوبصورت تھی لیکن یہ کم صورت ہے، تمہیں چھوڑ کر کبھی بھی نہیں جائے گی۔ اس کی شادی بھی دیر سے ہوئی ہے، دیکھنا تم اس پر جتنا بھی تشدد کرو گے یہ تمہاری ہو کر رہے گی اور کبھی بھی تمہیں چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اسے تو اس کے گھر والے بھی بیزار ہیں۔ یہ اس قدر بدصورت ہے کہ اس کے گھر والوں نے بھی بغیر کوئی چھان بین کے ہم سے رشتہ طے کر دیا تھا، جبکہ پورا محلہ جانتا ہے کہ تم کس طرح کے کردار کے مالک ہو۔ اپنی حرکتوں سے تم پورے محلے میں پہچانے جاتے ہو، بس اس کے ماں باپ کی نظروں سے ہی اوجھل رہے ہو۔ ان کی اصلیت جب پتہ چلی تو میرا دل پھٹ گیا تھا، لیکن پھر بھی میں نے امید کی ایک کرن دل میں لیے ان کا علاج کروانا بہتر جانا تھا کہ انہیں واقعی میں ہی نفسیاتی مسئلہ تھا۔ ان سے میری جان کو بھی خطرہ تھا، لیکن جو فطرتاً نفسیاتی ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتے۔
میرے شوہر بھی ایسے ہی تھے، ان کی فطرت میں ہی گھٹیا پن تھا۔ انہوں نے مجھ پر تشدد کی حد کر ڈالی تھی، اور اسی رات میں نے ان پر ان کی اصلیت واضح کر دی اور گھر چھوڑ جانے سے پہلے انہیں یہ کہا کہ نہ میں اپنے میکے جاؤں گی اور نہ ہی کبھی تمہاری طرف پلٹ کر آؤں گی۔ میں بدصورت ضرور ہوں، لیکن میری عزت نفس موجود ہے، اور میں تم جیسے درندے کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک اور لمحہ نہیں گزارنا چاہتی۔ ان کا گھر چھوڑتے ہی میں اپنے دوست کے گھر آ گئی تھی۔ اس نے ہر معاملے میں میری بے حد مدد کی، مجھے کرائے کا ایک گھر دلوا دیا، اور وہ آفس جو میں نے شادی کی وجہ سے چھوڑ چکی تھی میں نے دوبارہ جوائن کر لیا تھا۔ پیچھے میں پلٹ کر دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی کہ میرا تجربہ انتہائی برا رہا تھا، اور اسی دوران مجھ پر ایک ایسا انکشاف ہوا جس پر میں سمجھ ہی نہ سکی کہ مجھے خوش ہونا چاہیے یا اداس ہونا چاہیے۔ اپنے سسرال چھوڑنے کے 15 دن کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں اور اس گھٹیا انسان کی اولاد کو جنم دینے والی ہوں۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہونے کا فیصلہ کر لیا اور جان لیا کہ اس اولاد کو جنم دینے میں ہی میری بھلائی ہے۔ اب میرے پاس میرے جینے کی ایک وجہ موجود تھی۔ یوں پورے 9 مہینے کے بعد میری گود میں میری پیاری سی معصوم سی بیٹی تھی موجود تھی، جو بے انتہا خوبصورت تھی، اور اس کی خوبصورتی دیکھ کر میں نے شکرانے کے نفل پڑھے تھے کہ کم از کم اسے میری جیسی زندگی نہیں گزارنی پڑے گی، بلکہ وہ مجھ سے بہتر زندگی گزارے گی۔ اس کے پیدائش کے بعد میں نے اس کے نصیب کے لیے دعائیں مانگی تھی۔ میں نے پورے 4 سال اپنے گھر والوں سے بھی دور رہی تھی، انہیں اپنی کوئی خیر خبر نہیں دی تھی۔ ایک دن اپنی بیٹی کے سکول کے لیے کوئی سامان لینے میں مارکیٹ گئی تھی کہ وہاں مجھے میری امی نظر آ گئیں، اور انہیں دیکھتے ہی میں اپنے آپ پر قابو نہ پا سکی، گلے مل کر رو پڑی تھی۔ وہ بھی کافی دیر تک مجھے دیکھ کر روتی رہی تھی، اور میرے ساتھ بچی دیکھ کر خوش ہوئی، کہنے لگی تمہاری بیٹی ہے نا؟ تو میں نے امی جان سے ڈرتے ڈرتے اپنے شوہر کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ تمہارا شوہر تو منشیات کے کیس میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، اسے عمر اپنے کرتوتوں کی سزا مل گئی ہے، اسے عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ جب تک اس کی زندگی باقی ہے یہ وہیں رہے گا، اور اس کے علاوہ اس نے اور بھی بہت سے غلط کام کاج کر رکھے ہیں، لہٰذا اب اس کے جیل سے باہر آنے کا کوئی بھی امکان نہیں ہے۔ جہاں تک تمہاری ساس کی بات ہے تو وہ نشان عبرت بن چکی ہے، جس نے اپنے بیٹے کی تربیت بہترین نہیں کی۔ اس کے ساتھ یہی سب کچھ ہونا چاہیے، بستر مرگ پر پڑی ہے، دوسروں کے رحم و کرم پر ہے، یہاں تک کہ سگی بیٹی بھی ساتھ چھوڑ چکی ہے۔ یہ ساری باتیں ہمیں محلے والوں سے پتہ چلی ہیں، بس تمہاری ساس ایک ہی بات کہتی جاتی ہے کہ کس طرح سمیرہ کو بلا دو، میں اس سے معافی مانگنا چاہتی ہوں کہ میرا سانس اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک سمیرہ میرے سامنے نہیں آئے گی۔ ان کی بات سن کر مجھے افسوس ہوا تھا، میں کسی کے لیے بھی ایسا انجام نہیں چاہتی تھی۔ میں نے اپنی خوشی سے اپنی زندگی کی راہ الگ کر لی تھی اور ایک خوشگوار زندگی گزار رہی تھی۔ میری بیٹی ہی اب میری کل کائنات تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ انسان کم شکل ہو یا خوبصورت ہو، اسے اپنی عزت نفس کا خیال ضرور رکھنا چاہیے، اور کبھی کسی ایسے انسان کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہونا چاہیے جس کا اپنا کوئی بھی کردار نہ ہو۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے بروقت فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور آج میں اپنی بچی کی پرورش بہترین انداز میں کر رہی ہوں، اسے معاشرے کا کارآمد فرد بنا رہی ہوں، اور مجھے اس بات پر فخر ہے۔ میں خوبصورتی اور کم صورتی کے معاملے سے بہت آگے نکل آئی ہوں۔ اب میرے لیے یہ تمام باتیں کوئی معنی نہیں رکھتی، اور اپنی بیٹی کو بھی میں نے یہی تعلیم دی ہے۔ ناظرین،
آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔